ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور خوشخبری سنائی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو امتی قرآن پاک کی یہ بابرکت صورت ایک بار پڑھتا ہے تو اس کے والدین کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں، دوسری بار پڑھتا ہے تو اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا، تیسری مرتبہ پڑھنے سے اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص خوش نصیب ہے جو قرآن کی یہ صورت پڑھتا ہے۔ وہ بابرکت صورت یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جان لیجئے کہ اسلام میں والدین کا بہت بلند مرتبہ ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بار بار والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت اور ان کے لیے دعا کی تلقین کی گئی ہے۔ والدین خود اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں یا زندہ ہوں، ان کے لیے دعائے مغفرت، صدقہ جاریہ اور نیک اعمال کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچانا اولاد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت والدین کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کا بہترین ذریعہ ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ قرآن کریم کی ایک ایسی بابرکت صورت مبارکہ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ جس کو ایک مرتبہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے فوت شدہ والدین کی مغفرت فرما دیں گے، ان کے تمام گناہوں کو ختم کر دیں گے، اور اگر آپ اس بابرکت صورت مبارکہ کو دوسری مرتبہ پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے شدید عذاب سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور اگر تیسری مرتبہ اس بابرکت صورت مبارکہ کو پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں آپ کو ایک عالی شان محل عطا فرمائے گا جو کہ سونے کا ہوگا۔ اور بابرکت صورت کون سی ہے جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ بھی اولاد ہونے کی ذمہ داری کو پورا کر سکیں اور اس صورت مبارکہ کے ذریعے اپنے فوت شدہ والدین کی مغفرت کروا سکیں، ان کو عذاب قبر سے نجات دلوا سکیں اور جنت میں سونے کے محلات کا ان کو حقدار بنا سکیں۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو آپ کا امتی یہ عمل کرے گا تو میں اس پر رحمت نازل کروں گا اور اس کے والدین کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ آپ کا جو امتی دوبارہ یہ عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس پر سلامتی نازل کروں گا اور ان کی اولادوں کی سلامتی اور مرتے وقت آسانیاں عطا کروں گا اور جنت میں محل عطا کروں گا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے جہنم سے نجات ہو جاتی ہے اور بندہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ وہ بابرکت عمل اس ویڈیو میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک نوجوان پر سکرات موت کی حالت ہے، اس کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے لیکن اس کی زبان نہیں چلتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ زندگی میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پڑھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی میں پڑھتا تھا تو پھر موت کے وقت کس چیز نے اسے روک دیا ہے؟ اتنا فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کے مکان پر تشریف لائے اور فرمایا، اے لڑکے، کہو لا الہ الا اللہ۔ لڑکے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زبان نہیں چلتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں کی نافرمانی کے باعث۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ تو کہا ہاں۔ چنانچہ حضور اکرم نے اس کی والدہ کو بلایا اور فرمایا، کیا یہ تیرا لڑکا ہے؟ بوڑھیا نے عرض کیا، جی ہاں میرا لڑکا ہے یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آگ کا دہکتا ہوا کوئلہ ہو اور تم سے کہا جائے کہ لڑکے کو معاف کر دے، ورنہ تیرے سامنے اس آگ میں تیرے لڑکے کو ڈال دیا جائے گا، تو بتاؤ تم کیا کرو گی؟ بوڑھی عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے اس لڑکے کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، کیونکہ اس نے زندگی بھر میرا بہت دل دکھایا ہے اور مجھے خون کے آنسو رلایا ہے۔ بوڑھی عورت کی یہ الفاظ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے، پھر اس بڑھیا کے لڑکے کو جلانے کے لیے لکڑی اور آگ کا بندوبست کرو۔
लकड़ियां इकट्ठी करके आग को जलाया गया और फिर जब वहां मौजूद लोग उस बुढ़िया के लड़के को आग में डालने लगे तो बूढ़ी औरत ने एक जोरदार चीख मारी और बुलंद आवाज से पुकारने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह को और आपको गवाह बनाकर कहती हूँ कि मैंने अपने इस नाफरमान लड़के को मुआफ कर दिया और मैं ये नहीं देख सकती कि मेरे बेटे को आग में जलाया जाए या आग उसके करीब भी पहुंचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बुढ़िया, तो सुन ले, दुनिया की आग से कहीं ज़्यादा सख्त जहन्नम की आग है। क्या आप लड़के को जहन्नम की भड़कती आग और उसके दहकते हुए अंगारों पर चलना पसंद करेगी? बूढ़ी औरत की ममता जोश में आ गई, अर्ज करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाती हूँ कि मैंने अपने लख्त जिगर नूर नज़र को मुआफ़ कर दिया और उससे राज़ी हूँ। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान से कलमा पढ़ने को फरमाया तो फ़ौरन उसकी ज़ुबान खुल गई और उसने पूरा कलमा तैयबा पढ़ लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है कि मेरी वजह से ये लड़का जहन्नम के दर्दनाक अजाब से निजात पा गया। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन बादशाह हज़रत सैयदना नजाशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत सैयदना जाफ़र इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपके रफ़क़ा को बुलाया। जब वो बादशाह के पास आए तो देखा कि बादशाह एक घर में फटे पुराने कपड़े पहने ज़मीन पर बैठा है। हज़रत सैयदना जाफ़र फरमाते हैं कि हम बादशाह को इस हालत में देखकर डर गए। जब बादशाह ने हमारा खौफ देखा तो कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ जो तुम्हें खुश कर देगी। वो बात यह है कि तुम्हारे मुल्क से मेरा एक मुखबिर आया है और उसने मुझे बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई और उनके दुश्मनों को हलाक फरमा दिया। नीज़ फ़लाँ फ़लाँ को कैदी बनाकर लाया गया और फ़लाँ फ़लाँ मारा गया। मुसलमानों और कुफ़ार का मुकाबला जंग बदर में हुआ। वहाँ पीलों के दरख्त कसरत से हैं, गोया कि मैं उस मैदान को देख रहा हूँ। एक शख्स था जो कि ऊँट चराया करता था। हज़रत सैयदना जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे पूछा कि क्या वजह है कि आप बग़ैर चटाई के ज़मीन पर बैठे हैं और वो बसीदा कपड़े पहन रखे हैं? तो उन्होंने बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कलाम नाज़िल फरमाया उसमें यह भी था कि उन पर अल्लाह के बंदों का हक़ है कि जब अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कोई नेमत अता फरमाए तो वो उसके लिए आज़ी अख्तियार करे, जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत मुझे नेमत अता फरमाई, इसीलिए मैंने उसके लिए आज़ी अख्तियार की। नाज़रीन किराम, हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला आपसे अरशाद फरमाता है कि जो भी शख्स कुरान करीम की ये सूरत मुबारक पढ़ेगा तो उसके फौतशुदा वालिदैन के पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। अगर दूसरी मरतबा ये सूरत पढ़ेगा तो कब्र का अजाब नहीं होगा और अगर तीसरी मरतबा पढ़ लेता है तो जन्नत में सोने का महल मिल जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की इस बंदे पर रहमतें और बरकतें नाज़िल होंगी और उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे और उसके माँ बाप की मग़फ़रत कर दी जाती है। उस शख्स पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सलामती नाज़िल होती है और उसकी औलादों की सलामती और मरतबत उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला आसानियाँ पैदा कर देता है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस पर मैंने अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में सजदा शुक्र अदा किया। जान लीजिए कि हज़रत सैयदना मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मरतबा नबुव्वत से नवाजा तो मालिकुल मौत हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने मुबारकबाद पेश करने के लिए दरबार खुदावंदी से इजाज़त तलब की। इजाज़त मिलने पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर खुशखबरी पेश की। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए इज़राईल अलैहिस्सलाम, मुझे अपनी वो सूरत दिखाओ जिसमें तुम कुफ़ार की रूह कब्ज़ करते हो। आज क्या कि आप अलैहिस्सलाम उसे देखने की ताब ना ला सकेंगे। फरमाया कि ताब क्यों ना ला सकूँगा? मालिकुल मौत ने कहा कि अच्छा तो आप अलैहिस्सलाम अपना मुँह फेर लें। जब आप अलैहिस्सलाम ने दोबारा उनकी तरफ देखा तो देखते हैं कि काला स्याह आदमी है जिसका सर आसमान तक पहुँचा हुआ है। उसके मुंह से आग की बहुत बड़ी शुआएं निकल रही हैं और आदमी के जिस्म के बराबर उसके बाल हैं और हर बाल की जड़ से आग की लपट निकल रही है। यह मंजर देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर गशी तारी होगी। जब आप अलैहिस्सलाम संभले तो मालिकुल मौत अपनी असली हालत में आ चुके थे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर काफिर को मरते वक्त कोई तकलीफ और मुसीबत ना हो जबकि उसकी घबराहट और परेशानी के लिए तुम्हारी यही हैबतनाक
ڈراؤنی صورت کافی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اپنی وہ صورت دکھاؤ جس میں ایمان والوں کی روح قبض کرتے ہو۔ ملک الموت نے کہا کہ آپ علیہ السلام منہ پھیر لیجئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ ان کی طرف دیکھا تو ایک بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل نوجوان کی شکل میں آپ کو پایا اور دیکھا کہ جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، عمدہ سفید کپڑا پہنے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملک الموت، اگر مومن مرتے وقت کوئی بزرگی اور کرامت نہ بھی دیکھے تو صرف تمہاری یہ نورانی صورت کا دیکھنا ہی اس کے سکون اور اطمینان کے واسطے کافی ہوگا۔ ناظرین کرام، اب آپ کو وہ بابرکت صورت مبارکہ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کے وہ کون سی صورت مبارکہ ہے کہ جسے ایک مرتبہ پڑھ لینے سے فوت شدہ والدین کی مغفرت ہو جاتی ہے، دوسری مرتبہ پڑھنے سے عذاب قبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرماتا ہے، جبکہ تیسری مرتبہ پڑھ لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں سونے کا ایک محل عطا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ جو شخص روزانہ قرآن کریم کی یہ بابرکت صورت مبارک پڑھ لیتا ہے تو اس کے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرما دی جاتی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اور اسے جنت میں ایک سونے کا عالیشان اور نہایت خوبصورت محل بھی عطا کرتا ہے۔ جان لیجئے کہ یہ بابرکت صورت مبارکہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نہ تو کوئی وقت کی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی۔ آپ جہاں بھی بیٹھیں، جیسے ہی وقت مل جائے تو اس صورت مبارکہ کی تلاوت کر لیا کریں۔ اگر یہ صورت مبارکہ آپ کو زبانی یاد ہو تو اس کی تلاوت کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں ہے، لیکن بہرحال یاد رکھیں کہ تلاوت قرآن پاک کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اور ثواب اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ اسے باوضو حالت میں تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کے اقوال سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوضو اور بے وضو دونوں حالتوں میں تلاوت قرآن جاری رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان بھی ہے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، اس لیے کوشش کریں کہ باوضو حالت میں سورت کی تلاوت کریں، لیکن اگر وضو نہ بھی ہو تو بھی اس سورت کو پڑھیں۔ جان لیجئے کہ سورت مبارکہ کے عمل کے لیے آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے کیونکہ یہ سب سے افضل ترین درود پاک ہے۔ جان لیجئے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو تو خوش دلی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود درود سنتے ہیں، اسی لیے جب بھی درود پاک پڑھا جائے تو اسے پرسکون حالت میں پڑھا جائے، خوش دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے ہمارے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، درود پاک پڑھ لینے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: اللہم اغفر لی والدی وللمؤمنین وللمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء والاموات۔ ناظرین کرام، یہ درود پاک 11 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے یہ کلمات 11 مرتبہ پڑھ لینے ہیں، اس سے آپ کے والدین کے تمام پچھلے گناہ مٹ جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا انشاءاللہ، اور اللہ کی رضا سے آپ کے ماں باپ کو جنت میں محلات عطا کیے جائیں گے۔ ہمارے ایک پیارے بھائی نے بتایا ہے کہ اس نے 1,00,000 مرتبہ اس کلمے کا عمل کیا تو اس کے موجودہ اور سالوں سے اٹکے ہوئے مسائل چند ہی دنوں میں حل ہو گئے، لہٰذا یہ کلمات بھی بابرکت اور فضیلت والے ہیں۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ یہ بابرکت کلمات 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ ہی یہ پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے ہر روز 27 یا پھر 25 مرتبہ مغفرت طلب کرتا ہے تو وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے کہ جن کی دعا قبول کی جاتی ہے اور جن کی برکت سے زمین والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، درود پاک پڑھنے کے بعد جو کلمات آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو 11 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے پہلا کلمہ 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ بابرکت صورت پڑھ لینی ہے۔ جان لیجیے کہ وہ بابرکت صورت مبارکہ صورت یاسین ہے، آپ نے صورت یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ صورت یاسین کو قرآن کریم کا دل بھی کہا گیا ہے۔ اس صورت مبارکہ کی تلاوت مردوں یعنی
فوت شدگان کے لیے ایصال ثواب کے لیے بہت مؤثر مانی گئی ہے، اور جو شخص اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھے وہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ والدین کی مغفرت کے لیے سورۃ یاسین کو صبح کے وقت یا عشاء کے بعد روزانہ پڑھنا بہت ہی مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی مغفرت کے لیے روزانہ سورۃ یاسین کی تلاوت کرنا اپنا معمول بنا لے تو یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رکھیں آپ نے اس پورے عمل کو باوضو ہو کر لینا ہے۔ باوضو ہو کر آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چاہے تو صبح کی نماز کے بعد کر لیں، چاہے تو رات کے وقت کر لیں، یعنی وقت اور جگہ مخصوص نہیں ہے۔ آپ کسی بھی وقت جب آپ کو ٹائم مل جائے تو آپ باوضو ہو کر اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر سکتے ہیں۔ جان لیجئے کہ قرآن کریم کی سورۃ مبارکہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے والدین کی روح کو ایصال کر دینا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ یعنی سورۃ یاسین کو آپ کم از کم 3 مرتبہ لازمی پڑھا کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت والدین کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ یہ ان کے لیے نور مغفرت اور بلند درجات کا ذریعہ ہے۔ جو اولاد اپنے والدین کے لیے قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی اپنا خاص کرم اور فضل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی ڈھیروں رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ان کو بھی جو بھی چیز حاجت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر دعا کو قبول و منظور فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے والدین کے لیے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ضرور کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ اس عمل کو کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین پر بھی اپنی رحمت برسائے اور ہم پر بھی اپنی رحمت عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، یاد رکھنا اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روزی میں بھی بہت برکت ڈال دے گا۔ آپ کی جو بھی پریشانیاں، مصیبتیں اور جو بھی دکھ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا اور آپ پر اور آپ کے والدین پر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔